Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. یہ سورۃ صاد ہے، مکے کے اندر نازل ہوئی ہے. 88 آیاتیں اور 5 رکوع ہیں اس کے. اس سورت کا نام سورۃ صاد اس لیے رکھا گیا کہ قرآن اس سورت کے اندر پہلی ہی آیت کے اندر صاد کا لفظ موجود ہے. اسی لفظ کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ صاد رکھ دیا گیا. اور لفظ صاد جو ہے یہ حروف مقطعات میں ہے. اس کے متعلق کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کے متعلق تمام مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ ان کی حقیقی تفسیر اور مطلب مفہوم اللہ کی ذات ہی جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا. جب اللہ رب العالمین نے ان کی وضاحت نہیں فرمائی تو کام کا ہمیں بھی خرید کرنا اور اس کے پیچھے لگنا اس کی ضرورت ہمیں بھی نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو اہل علم ہیں، مضبوط علم والے لوگ ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا مقصد یا جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے بس ہم اسی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اور جس مقصد کے لیے نازل کیا ہے ہم سبھی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. پچھلے درس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے. یعنی یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور اسی طرح کچھ مکے کے مشرکین ایسے تھے یا کچھ یہودی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے حالانکہ یہ اس کو لائق نہیں ہے. آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے لیکن یہ بات اس کو لائق نہیں ہے کہ میں اس کا ان کا خالق ہوں، میں ان کا مالک ہوں، میں ان کا رازق ہوں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. اور وہ گالیاں کیا ہیں؟ یدعونی ولدن، کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. فرمایا یہ اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے، بہت بڑی گالی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہے، ہاں جی میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے. فرمایا یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں. اور فرمایا وہ وَيُكَذِّبُنِي ابن آدم وَلَمْ يَكُن لَهُ ذَلِكَ، ابن آدم جو ہے یہ مجھے جھٹلاتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، میری بات نہیں مانتا، مجھے نعوذ باللہ جھوٹا کہتا ہے حالانکہ یہ بات بھی اس کو لائق نہیں ہے. وہ کیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی اولاد ہے.
اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں اللہ پاک کو۔ اسی طرح کئی مقامات پر اللہ پاک فرماتے ہیں میرا کوئی شریک نہیں ہے، اور فرمایا دنیا کے لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بھی اللہ کا شریک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مشکلوں کا حل کرنے والا صرف میں ہوں اور کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب بھی مشکلیں حل کرتا ہے، فلانا بزرگ بھی مشکلیں حل کرتا ہے، فرمایا یہ میری بات کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ میں نے کہا سجدہ صرف مجھے لائق ہے اور کسی کو نہیں، یہ پھر بزرگوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، یعنی میری بات کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، میری بات کو جھٹلاتے ہیں اور جھوٹا کہتے ہیں۔ وَيُكَذِّبُنِي ابن آدم وَلَمْ يَكُن لَهُ ذَلِكَ، ابن آدم جو ہے مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ اس کو لائق نہیں ہے کہ وہ ایسے نہ کرے کہ میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا رازق ہوں۔ اللہ پاک نے ایسے سمجھو کہ ایک گلہ کیا ہے اپنے بندوں سے۔ اور اسی طرح اب یہاں پر جو ہم نے شروع کی ہے سورۃ الصاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع کے اندر ہی قسم اٹھائی ہے، فرمایا والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والی کتاب ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ قسم جو ہے کوئی عام طور پر اگر بات میں کوئی ضرورت نہ ہو تو ایسے خام خواہ قسم اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور پھر جھوٹی قسم یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کاذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، تو فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ الکبائر الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں سے جو گناہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم اٹھانا، خام خواہ قسم اٹھانا۔ جیسے ہمارے اندر رواج بن چکا ہے ایسے خام خواہ بس قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، خام خواہ قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ خام خواہ قسمیں اٹھانا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ پہلے دور میں شیطان جو ہے انسانوں کو نظر آتا تھا، تو ایک اللہ والے کو شیطان ملا، تو شیطان کو اس بزرگ نے کہا کہ یار میں جو ہے نا تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ نے شیطان کو کہا کہ میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کروں؟ شیطان نے کہا آج تک مجھ سے ایسی فرمائش کسی نے نہیں کی، آج تو پہلا آدمی ہے جو مجھ سے فرمائش کر رہا ہے کہ میں تیرے جیسا شیطان بننا چاہتا ہوں، تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس بزرگ نے کہا بس میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کروں میں تیرے جیسا شیطان بن جاؤں؟ اس نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہے، شیطان بننا کون سا مشکل ہے؟ نمبر 1، نماز میں سستی کرو، نماز میں سستی کرو، کبھی صحیح پڑھو نہ پڑھو، رکوع سجدہ صحیح کرو نہ کرو، کبھی جو ہے ٹائم پر پڑھو، کبھی بے ٹائمی پڑھو، کبھی نماز کو ایسے سست ہو کر پڑھو بس۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ قسم اٹھاؤ، بس ہر بات پہ قسم اٹھاؤ، جھوٹی ہو سچی ہو بس قسمیں اٹھاتے جاؤ، بس یہ 2 کام کرو شیطان بن جاؤ گے، کون سا مشکل کام ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ کتنا بڑے برے کام ہیں کہ شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ 2 کام کرے تو انسان شیطان بن جاتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگیں یہ کتنا بڑے گناہ کے کام ہیں۔ تو خام خواہ قسم اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیں کہ قسم اٹھانے کی اگر ضرورت بھی پیش آ جائے، مثال کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، تمہارا مسئلہ وہ ایسا ہے جو قسم کے بغیر حل ہی نہیں ہوتا، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو اب کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر قسم اٹھانی بھی پڑ جائے تو پھر اللہ کے نام کی یا اللہ کی صفات کی قسم اٹھائیں، اللہ کی ذات یا صفات کی قسم اٹھائیں، اور کسی چیز کی بھی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احلف لغیر اللہ فقد اشرک،
جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اس نے کیا کیا؟ شرک۔ آپ کو پتہ ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ شرک کرنے سے انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا باقی گناہ گاروں کو میں چاہوں گا اگر قیامت کے دن معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کرنے والے کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو کس کی قسم اٹھانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں بھی پیر کی قسم، ہاں جی، یا تیرے بیٹے کے، ہاں جی، پتر دی قسم، یا ایسے اور چیزوں کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ قسمیں اللہ کے نام کے علاوہ ہیں، تو یہ ایسی قسمیں ہیں کہ انسان مشرک ہو جاتا ہے اور ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غفور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب اللہ کی صفت ہے، سمیع بصیر حکیم عدل لطیف یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اگر ضرورت پیش آ جائے تو ان کی قسمیں اٹھا سکتا ہے۔ یا مثلاً جو ہے قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، تو اس لیے اس کی بھی قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن ضرورت کے ٹائم، مجبوری کے ٹائم، خام خواہ عادت نہ بنا لے قسم اٹھانے کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں عادتیں بنی ہوتی عادت۔ وہ ساتھی بتلا رہے تھے کہ آج کل تو عدالتوں میں جاؤ نا، وہاں پر کیس ہوتے ہیں تو لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھی قسم اٹھوانی ہے، 500 روپیہ لگے گا، قسم اٹھوانی ہو تو اٹھوا لو، 500 روپیہ لوں گا، قسم اٹھوا لو۔ تو یعنی پیسوں سے قسم۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک چور تھا، چوری کرتا تھا، ہاں، تو لوگ جو ہے نا جانور کسی کا لے جاتا تو پاؤں دیکھتے دیکھتے لوگ اس کے گھر پہنچ جاتے، یہاں تیرے گھر میں ہماری بھینس ہے، گائے ہے، وہ کہتا نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ بھئی تیرے پاس ہے، پاؤں کے نشان ادھر ہیں، کہتا تھا نہیں ہے میرے پاس، نہیں ہے تو پھر قسم اٹھاؤ، کہتا چلو میں نے قسم اٹھانے ہے۔ وہ پھر وہاں کوئی قریب مسجد تو تھی نہیں، مسجد تھی بہت دور، ایسے سمجھ لیں جیسے رحیم یار ہے، اتنا دور اس کو لے جاتے تھے، وہاں پر وہ مسجد میں چلا جاتا اور قرآن اٹھا لیتا، کہتا جی میں قسم اٹھاتا ہوں میرے پاس جانور تمہارا نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد نا کسی کی بھینس اس نے چوری کی، تو لوگ اس کے گھر پہنچ گئے کہ تیرے گھر میں پاؤں کے نشان آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ بھئی تیرے پاس ہے؟ نہیں ہے میرے پاس۔ پھر قسم اٹھاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا آؤ پھر چلتے ہیں ادھر ہی مسجد میں۔ اس نے کہا نہیں ادھر کس لیے جانا ہے، میں نے قسم اٹھانے کے لیے اب گھر میں مسجد بنا لیا، ادھر ہی قسم اٹھا لیتے ہیں، کون ادھر دور چلا جائے، ہاں جی پھرتا رہے۔ ایک چور کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا اس نے قرآن دیکھا ہی نہیں تھا کبھی، چوری کی اس نے، لوگوں نے پکڑ لیا، تیرے پاس چوری ہے؟ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا قرآن اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ۔ اس نے کہا پہلے مجھے دکھاؤ قرآن ہے کیا چیز۔ اس نے سمجھا کہ کوئی بہت بڑی وزنی چیز ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن اٹھاؤ قرآن اٹھاؤ۔ گئے جب دیکھا تو قرآن مجید تو ایک کتاب ہے مختصر، تو اس نے کہا یہی قرآن ہے، اس جیسے تو میں 100 اٹھا لوں گا، اس جیسے تو میں 100 اٹھا لوں گا۔ یعنی قرآن کی قسم کو، یعنی قسم کو لوگ کوئی چیز بھی نہیں سمجھتے، معمولی چیز سمجھتے۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی ایسے قسم اٹھائے عمدن جان بوجھ کر پھر اس کو توڑ دے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، جب تک کفارہ نہ ادا کرے تو یہ گناہ معاف ہی نہیں ہوتا، یہ ایسا گناہ ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ شیطان نے کہا تم نے شیطان بننا ہو تو کیا کام کرو، قسمیں اٹھاؤ۔ تو یہ قسم اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھائے اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے تو فرمائے وہ جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ ہم نے کہا نہیں ہے تو خود کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے، تو یہ جھوٹا آدمی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی ہی اگر ضرورت پیش آ جائے تو قسم اٹھا سکتے ہیں، مثلا کہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے غفور و رحیم کی قسم، مجھے کریم رب کی قسم، یا مجھے اللہ کے قرآن کی قسم، مجھے لا الہ الا اللہ کی قسم. یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ان چیزوں کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں مجبوری کے ٹائم، یعنی ایسی مجبوری جب تمہارا مسئلہ قسم کے بغیر حل ہی نہ ہوتا ہو. لیکن یہاں پر توجہ فرمائیں، اللہ پاک نے قرآن کی قسم اٹھائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ قسم جب اٹھائی جاتی ہے تو اس لیے اٹھائی جاتی ہے نا کہ لوگ جو ہے نا میری بات پر اعتماد نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ یہ کام ایسے ہو کہتے نہیں مانتے، اس لیے پھر قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اللہ پاک نے قرآن کی قسم کیوں اٹھائی کہ اللہ کی بات کو لوگ نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ تو سچے ہیں، اللہ کی ہر بات سچی ہے، اللہ کے فرمان میں تو کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ پاک کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت پیش آتی؟ اللہ پاک نے قسم اس لیے اٹھائی ہے، والقرآن ذی الذکر، اللہ نے اپنے قرآن کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کیونکہ جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو کوئی عام چھوٹی سی چیز کی نہیں، بڑی اعلیٰ شان والی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے. تو اللہ پاک نے قسم اٹھا کے اپنے قرآن کی شان بیان کی ہے کہ دیکھو رب بھی جس قرآن کی قسم اٹھا رہا ہے وہ قرآن کتنا شان والا قرآن ہے، وہ کتنا عظمت والا قرآن ہے کہ جس کی خود رب بھی قسمیں اٹھا رہا ہے. قرآن کی عظمت اور شان کو بیان کرنا مقصود ہے. دیکھنے فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والی کتاب ہے، یہ نصیحت سے بھری ہوئی ہے. بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فرمایا کہ وہ تعصب میں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کافر لوگوں کو بھی پتہ ہے حقیقت کیا ہے، صرف تعصب اور ضد بازی اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں مان رہے، باقی سمجھتے سب کچھ وہ بھی ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.